بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میرے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ پچھلے 2 دنوں سے ایک ایشو جو کہ آئلی زندگی کے حوالے سے کہ آئلی زندگی کے مسائل اور ان کا حل، تو اسی حوالے سے آج اس کی تیسری ویڈیو ہے۔ اور اس میں یہ کہ اس میں پہلے سب سے پہلے نکاح کی مبارک موقع پر جو آیات تلاوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے وہ ان کا ترجمہ ہو چکا ہے، اور اب اس کی تھوڑی ڈیٹیل جو ہے وہ جاری تھی۔ اس ٹاپک کا مقصد میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس ٹاپک کا جو مین مقصد ہے وہ یہ کہ اس وقت جو ہمارا سوسائٹی ہے، جو ہمارا معاشرہ ہے، اس میں یہ بہت بڑا مسئلہ آ گیا ہے کہ جو رشتوں کی رسپیکٹ نہیں رہی، ان کا احترام نہیں رہا، اور جب ان میں احترام نہیں رہا اس طرح سے، تو پھر اس میں مسائل کافی زیادہ آ رہے ہیں۔ تو اسی وجہ سے میں نے سوچا کہ کچھ سرچ کی تھی، میں نے کہا وہ آپ کے سامنے رکھی جائے، تو تاکہ جو لوگ اس کو سنیں تو ان کو کچھ استفادہ حاصل ہو، اور جو ازدواجی تعلقات ہیں جو ان میں بعض دفعہ چھوٹی موٹی جو پیچیدگیاں آ جاتی ہیں ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے، تو اسی والے سے آج اسی سے آگے جاری ہے۔ تو میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں پیچھے سے کہ پہلے جو آیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے موقع پر تلاوت فرمایا کرتے تھے، ان میں جب 5 بارہ وہ تقوی کا ذکر ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس کا خوف پیدا ہو۔ جب اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوگا تو انسان کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچتا ہے۔ پھر اس میں دوسری بات جس پہ زور دیا گیا تھا وہ تھا قولوا قولا سدیدا، سیدھی اور صاف بات کیا کرو۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا، جب آپ سیدھی اور صاف بات کرو گے تو اللہ تعالیٰ جو تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اس میں پھر آگے اس میں بہتری ہوگی۔ تو جب اللہ تعالیٰ گناہ بخش دے تو پھر بہتری ہوتی ہے۔ تو اس لیے اب اسی کے حوالے سے جاری آگے، تو پھر فرماتے ہیں حضور کہ اسی طرح میاں بیوی کو ایک دوسرے کی خوبیوں پر نظر رکھنے کی نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کو ایک دوسرے میں خوبیاں تلاش کرنے کی نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کو دوسرے میں عیب نظر آتا ہے یا اس کی کوئی ادا ناپسند ہے تو کئی باتیں اس کی پسند بھی ہوں گی جو اچھی بھی لگیں گی، تو وہ پسندیدہ باتیں جو آپ کو ان کی باتیں پسند ہیں ان کو مد نظر رکھ کر اثار کا پہلو اختیار کرتے ہوئے موافقت پیدا کرنی چاہیے۔ آپس میں صلح صفائی کی فضا پیدا کرنی چاہیے۔ تو یہ میاں بیوی دونوں کو نصیحت ہے کہ اگر دونوں ہی اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھیں تو چھوٹی چھوٹی جو ہر وقت گھروں میں لڑائیاں چکھ ہوتی رہتی ہیں وہ نہ ہو، اور بچے بھی برباد نہ ہوں۔ ذرا سی بات پر معاملات بعض دفعہ اس قدر تکلیف دہ صورتحال اختیار کر لیتے ہیں کہ انسان سوچ کر پریشان ہو جاتا ہے۔ ذرا سی بات پر معاملات بعض دفعہ اس قدر تکلیف دہ صورت اختیار کر لیتے ہیں کہ انسان سوچ کر پریشان ہو جاتا ہے کہ ایسے لوگ بھی اس دنیا میں موجود ہیں کہ جو کہنے کو تو انسان ہے مگر جانوروں سے بھی بدتر۔ خطبہ جمعہ 2 جولائی 2004۔ ایک دوسرے موقع پر حضور فرماتے ہیں شادی بیاہ کا تعلق مرد اور عورت میں ایک معاہدہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ عورت کو حکم ہے کہ اس معاہدے کی روح سے تم پر یہ فرائض ادا ہوتے ہیں، مثلا خاوند کی ضروریات کا خیال رکھنا، بچوں کی نگہداشت کرنا، گھر کے امور کی ادائیگی وغیرہ۔ اسی طرح مرد کی بھی ذمہ داری ہے کہ بیوی بچوں کے نان نقفہ کی ذمہ داری اس پر ہے،
ان کی متفرق ضروریات کی ذمہ داری بھی اس پر ہے، اور دونوں میاں بیوی نے مل کر بچوں کی نیک تربیت کرنی ہے، اس کی ذمہ داری ان پر ہے۔ تو جتنا زیادہ میاں بیوی آپس میں اس معاہدے کی پابندی کرتے ہوئے ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں گے، اتنا ہی زیادہ حسین معاشرہ قائم ہوتا چلا جائے گا۔ پھر ایک موقع پر فرمایا، احمدی خواتین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ سورۃ النساء کی آیت 2 کی تلاوت کرنے کے بعد اس کے حوالے سے چند نصائح فرمائیں۔ فرمایا، یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے یہ نکاح کے وقت تلاوت کی جاتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو، مردوں عورتوں، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اس سے ڈرو، اس کے احکامات کی تعمیل کرو، اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کرو اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرو۔ حقوق اللہ ادا کرنے سے تمہارے دل میں اس کی حیثیت قائم رہے گی، حقوق اللہ ادا کرنے سے تمہارے دل میں اس کی خشیت قائم رہے گی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف۔ تمہارا ذہن ادھر ادھر نہیں بھٹکے گا، تم دین پر قائم رہو گی، شیطان تم پر غالب نہیں آ سکے گا، حقوق العباد ادا کرو گے۔ تم دونوں مردوں اور عورتوں کے لیے یہ حکم ہے۔ سب سے پہلے تو یہی کہ عورت اور مرد ایک دوسرے کی ذمہ داریاں ادا کریں، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کے حقوق کا پاس رکھیں، اپنے گھروں کو محبت اور پیار کا گہوارہ بنائیں اور اولاد کے حق ادا کریں، ان کو وقت دیں، ان کی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ کریں۔ وہ ساری چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو ماں باپ دونوں کو بچوں کو سکھانی پڑتی ہیں، بجائے اس کے کہ بچہ باہر سے سیکھ کر آئے۔ ایک دوسرے کے ماں باپ بہن بھائی سے پیار و محبت کا تعلق رکھیں، ان کے حقوق ادا کریں، اور یہ صرف عورتوں کی ہی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ مردوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ اور اس طرح جو معاشرہ قائم ہوگا وہ پیار و محبت اور رواداری کا معاشرہ قائم ہوگا۔ اس میں لڑ بڑھ کر حقوق لینے کے سوال ہی پیدا نہیں ہے، تو اس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی طرف توجہ ہوگی۔ ہر عورت، ہر مرد ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کے لیے قربانی کی کوشش کر رہا ہوگا۔ 23 اگست 2003۔ شادی مرد اور عورت کے درمیان ایک معاہدہ۔ تو یہ جو پڑھ کے بتانے کا مقصد تھا، یہ میں نے کوشش کی کہ حرف بہ حرف ویسے ہی پڑھا جائے۔ اب اس میں بات وہی ہے، وہ 3 آیات کو ہی ان کو کھولا جا رہا ہے، مزید کھول کے بیان کیا جا رہا ہے۔ اگر انہی 3 آیات کو آپ سمجھ کر پڑھ لیں تو وہ اور اس پہ غور و فکر کریں تو وہ 3 آیات بہت ہی شاندار قسم کی آیات ہیں اس حوالے سے کہ دیکھیں، سب سے پہلے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ کا ڈر انسان کے ذہن میں ہو تو وہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ اس کا جواب مجھے اللہ تعالیٰ کو دینا ہے، اور کیا میں اس کا جواب دینے کے قابل ہوں، اس وقت ہوں گا یا نہیں، جو میرا جواب ہوگا کیا وہ مجھے اس کا ثواب ملے گا یا مجھے اس کی سزا ملے گی۔ تو انسان خود ہی اللہ تعالیٰ کے خوف سے بھی، سزا سے ڈرتے ہوئے خود ہی اگر وہ اچھا کام نہیں ہوگا تو نہیں کرے گا۔ دوسرا یہ کہ اس معاہدے میں جو یہ رشتہ قائم ہوتا ہے، اس میں آپ کا سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا آپس میں اعتماد ہو، ٹرسٹ ہو ایک دوسرے پر، تاکہ کوئی تیسرا بندہ آ کر انٹرفیئر نہ کرے، اور اگر کرے بھی، یہ کرنے کی کوشش بھی کرے تو وہ ناکام ہو۔ وہ ناکام تبھی ہوگا جب 2 لوگوں کے درمیان آپس میں ٹرسٹ، یقین کا تعلق، اعتماد کا تعلق پیدا ہو چکا ہوگا کہ ہم جو بھی ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں، ایک دوسرے سے کچھ باتیں نہیں ہیں۔ تو جو تیسرا بندہ جب بھی کوئی بات کرے گا تو دونوں بات آپس میں ڈسکس کریں گے، اور ان کی وہ بات کرنے سے معاملہ ان کے سامنے خود ہی کھل کے آ جائے گا، اور تیسرا بندہ جو ہے وہ اس میں جو بھی اس کا مشن تھا اس میں وہ ناکام ہو جائے گا۔ تو یہ اصل میں بات ہے۔ پھر جو اگر میاں بیوی کے تعلق آپس میں اچھے ہوں گے، ان میں محبت کا تعلق ہوگا، اعتماد، اگر اعتماد ہوگا تو باقی تعلق خود بخود بنتے جاتے ہیں۔ تو اگر وہ تعلق اس میں ہوگا
رسپیکٹ کا تعلق ہوگا تو بچوں کی تربیت بھی اتنی ہی اچھی ہوگی، کیونکہ گھر میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر ایک دوسرے کو درگزر کرنا سیکھیں گے، نہ کہ لڑنا جھگڑنا. تو وہی تربیت بچوں کی ہو رہی ہوگی کہ جب گھر میں لڑائی نہیں ہوگی، ایک جو غلطی کرنے والا ہے وہ اس پہ سوری کرے گا، معذرت چاہے گا، معذرت خواہ ہوگا، تو بچے بھی یہی سیکھیں گے اور وہ اس سے بڑا اچھا جو اس پہ اثر پڑے گا. اور وہ بھی جو غلط باتیں ہیں وہ ان کے قریب بھی نہیں جائیں گے، یعنی کہ گھر میں ان کی تربیت کا ماحول ہی ایسا ہوگا کہ جب وہ دیکھیں گے کہ والدین جو ہمارے نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، تو بچوں کے ساتھ کھڑا کر رہے ہیں، تو بچوں میں یہ دینی پہلو بھی ساتھ ساتھ آتا جائے گا. اور دنیاوی لحاظ سے جب وہ دیکھیں گے کہ وہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہیں، تو وہ سیکھیں گے کہ بڑوں کا جو وہ اپنے والدین کا کہنا مان رہے ہیں ان کے والدین، تو یہ سیکھیں گے کہ بڑوں کا کہنا ماننا چاہیے، بڑوں سے ادب سے بات کرنی چاہیے. تو بچوں کی تربیت جو وہ اس میں ہوتی جائے گی ساتھ ساتھ. اور بچوں کی تربیت جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ نے معاشرے کو ایک سلجھا ہوا سمجھدار معاشرہ بنانا ہے. تو اس میں بچوں کا بہت اہم کردار ہے، اور بچوں کا اہم کردار تبھی ہوگا جب وہ ان کی تربیت اچھی ہوئی ہوگی. تو یہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب بھی آپ اس رشتے کو جوڑ رہے ہو تو اس میں خاص خیال رکھیں کہ اس میں کیا آپ کی والی باتیں آپ ان پہ عمل کر رہے ہیں. کیا یہ جو آیات آپ نے کوشش کریں آیات کو پہلے خود ہی پڑھ لیں، ان کا ترجمہ پڑھ لیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ اس میں رشتہ ہے کیا. یہ کوئی عام چھوٹا معمولی سے رشتہ نہیں ہے کہ جس کو آپ جو ہے وہ سمجھے کہ یہ ہمیں وقتی طور پہ جڑ رہا ہے اور اس کا کیا ہے. تو یہ ایک بڑا ہی خاص رشتہ ہے جس سے آگے خاندان چلنے ہوتے ہیں. اور اگر یہ رشتہ کامیاب ہوگا تو آگے جو ہے وہ بہت ساری کامیابی پھر آپ کے آگے انتظار کر رہی ہوگی. لیکن اگر اس رشتے میں دھوکہ، جھوٹ، فراڈ اور آپ یہ کہہ لیں کہ بے عزتی کا اور اعتماد نہ ہونے کا تعلق اس میں آ جائے گا، اس میں یہ ساری چیزیں انوالو ہو جائیں گی، تو پھر یہ آپ اس چیز کو بھول جائیں کہ یہ رشتہ کامیاب ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ رشتہ کسی نہ کسی وجہ سے چل تو سکتا ہے لیکن آپ اس کو کامیاب رشتہ نہیں کہہ سکتے. تو اس لیے برائے مہربانی یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم کی ان آیات کی تلاوت فرمایا کرتے تھے نکاح کے موقع پر، ان کو خوب سمجھیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ آگے اپنے اس رشتے کو کامیاب اور اپنے خاندان کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں ہر لحاظ سے، تو ان پر عمل کرنا بہت ضروری ہے. تو آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی. انشاءاللہ کل جو ہے وہ اس کو آگے لے کے چلیں گے. میرا خیال ہے کہ اس کو یہ ٹاپک اس میں کچھ ابھی ایپیسوڈ اور چلے گی تاکہ اس میں آگے آگے جو اور مسائل پیدا ہوتے ہیں اور ان کا بھی سلوشن بھی ساتھ ساتھ، جیسے اس میں ساتھ ساتھ سلوشن میں آپ کو ساتھ ساتھ کوشش کروں کہ تھوڑا سا ڈیٹیل سے بتاتا جاؤں کہ اس میں کون سے پہلو ایسے ہیں کہ جو اگر آپ اختیار کریں گے تو آپ کے لیے نقصان دہ، اور ان کا بھی سلوشن کیا ہے. سلوشن بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا ہوں کہ آپ کا آپس میں اعتماد ہونا، عزت ہونا، ایک دوسرے کی عزت کرنا، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا. ٹھیک ہے، ضروری نہیں کہ سارے کام بیوی نہیں کر رہے ہیں یا سارے کام میاں نہیں کر رہے ہیں، دونوں مل کے اگر کریں گے، دونوں مل کے چلیں گے تو بہت اچھا رہے گا. ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا، مدد کرنا، اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ اس کے لیے اس رشتے کی خوبصورتی ہے اور اس کی کامیابی کا راز بھی یہی ہے. تو آخر پہ یہ ایک بات میں نے کہنی تھی کہ اس وقت آپ کے سامنے جو دنیا کے حالات چل رہے ہیں، خاص طور پر جو فلسطین کے مسلمان اس وقت جن حالات سے گزرے، جو ان پر اس وقت مشکل وقت آیا ہوا ہے، اور عموماً تمام دنیا اور خصوصاً فلسطین اور سری لنکا کہہ رہا ہوں، کشمیر کے مسلمان بہت مشکل حالات سے گزر رہے ہیں. ان کے لیے خاص دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا خاص فضل فرمائے. آپ اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے ہم سب جو ان کے لیے کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں، اور کچھ چیزوں کم از کم ان کے لیے دعا کریں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے اور امت مسلمہ کو یکجا ہونے کی توفیق دے. اگر امت مسلمہ یکجا ہوگی تو پوری دنیا ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ مسلمانوں میں پھر اتنی طاقت ہے، ہر چیز ان کے پاس ہے اور دنیا ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. جو بڑے ممالک ہیں وہ اسی لیے مسلمان ملکوں کو ایک نہیں ہونے دیتے کہ اگر یہ ایک ہو گئے تو پھر جو ہماری طاقت ہے وہ بالکل جو ہے وہ
صفر ہو جائے گی۔ تو اس لیے خاص طور پر فلسطین کے مسلمانوں کو اپنی دعا میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا خاص فضل فرمائے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔